اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ صحیح مسلم کا جو مقدمہ بہت اہم مقدمہ تھا وہ کل الحمدللہ ختم ہوا۔ آج سے اصل کتاب جو کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا ہوگی۔ کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی تشریح ایمان کے بارے میں ہو جائے تاکہ آپ اسے محفوظ کر لیں تو آپ کے کام آئے۔ ایمان بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ امن سے ماخوذ ہے۔ باب افعال کا مصدر ہے جس کا لغوی معنی ہے کہ اپنے علاوہ کو مامون و محفوظ کر دینا۔ پھر شارح نے بطور وضع ثانی ایمان کو تصدیق کے معنی میں نقل کیا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس قول کی تردید فرمائی ہے۔ علامہ تفتازانی ارشاد فرماتے ہیں الایمان فی اللغہ التصدیق۔ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی تصدیق یہ وضع ثانی کے طور پر نہیں پایا گیا بلکہ یہ اصل میں لغت ہی میں اس کا معنی ایمان کا تصدیق ہے۔ اصل وضع میں تصدیق کس چیز کی؟ یعنی مخبر کے حکم کو مان لینا، یقین کر لینا اور اس کو سچا سمجھنا۔ علامہ تفتازانی نے اپنے اس موقف پر قرآن و سنت سے دلیل بھی پیش کیا۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائیوں کے بارے میں وارد ہے، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے، یعنی ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔ اس آیت میں مومن مصدق کے معنی میں۔ حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، یعنی تصدیق کرے۔ اس حدیث میں بھی تومن کا معنی تصدق ہے۔ تیسری دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعراب کو اللہ رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، اور انہیں خطاب بھی کرتے تھے ان تؤمن باللہ ان تؤمنوا باللہ
تو ظاہر ہے بات ہے یہاں معنی شرعی تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعراب ابھی شرعی اصطلاح سے واقف بھی نہیں تھے۔ تو سرکار جو دعوت دیتے تھے تو ظاہر ہے اس میں ایمان کا لغوی ہی معنی مراد ہو سکتا ہے جس سے اعراب واقف تھے۔ اگر شرعی معنی تو لازم آئے گا کہ انہیں ایسے کلام سے خطاب ہو جس سے وہ ناواقف۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دیا ایمان کی، تو یہ نہیں انہوں نے پوچھا کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور ایمان کا مفہوم نہیں پوچھا۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ وہاں ایمان کا لغوی ہی معنی مراد تھا اور تصدیق ہی مراد تھی، جس کو اعراب سمجھتے تھے۔ ایمان شرعی میں یہ تو لغوی بات ہوئی، ایمان شرعی میں اختلاف ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس بارے میں کل 5 مذاہب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بعض علماء کا مذہب ہے، یہی مذہب امام شمس الائمہ امام سرخسی کا ہے۔ دوسرا مذہب ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے، اقرار باللسان شرط ہے اس کے لیے کہ بغیر اس کے احکام شرعیہ کا اجرا نہیں ہو سکتا اس پر۔ تو گویا احکام شرعیہ جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، لیکن اصل ایمان تصدیق بالقلب کا ہے۔ یہ جمہور محققین کا مذہب ہے، جس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں، اور حضرت امام شیخ ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تیسرا مذہب ہے ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ جمہور محدثین اور فقہا کا مذہب ہے۔ فقہا میں ہمارے امام صاحب یہاں داخل نہیں، آپ فقہا سے مراد فقہائے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ مراد ہے۔ معتزلہ اور خوارج بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایمان تینوں کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ چوتھا مذہب ایمان کلمہ شہادت کے اقرار کا نام ہے، یعنی صرف اقرار باللسان کا نام ایمان ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے کرامیہ، اس کا مذہب ہے۔ پانچواں مذہب یہ ہے کہ ایمان ضروریات دین کی معرفت کا نام ہے۔ یہ قدریہ کا مذہب ہے، جہم بن صفوان کا بھی یہی مذہب ہے، اور بعض فقہا کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ 5 مذاہب علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے ایمان کے شرعی معنی کے بارے میں ذکر کیا۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ شریعت میں ان تمام باتوں کی دل سے اجمالاً تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، جن باتوں کا اللہ تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتراً لانا معلوم ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔
بعض اہل سنت بلکہ اکثر احناف کا بھی یہی مذہب ہے۔ جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مصداق کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں۔ اب ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں، یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے۔ ابھی تک تو ایمان کے شرعی اور اصطلاحی معنی میں جو مذاہب تھے وہ علامہ تفتزانی نے بیان کیا۔ اب یہاں سے ایک اور بحث شروع ہوتی ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے۔ جمہور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ مصداق کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، یعنی مصداق کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر ایمان کا صدق ہوتا ہے اسی پر اسلام کا بھی صدق ہوتا ہے، اور جس پر اسلام صادق آتا ہے اسی پر ایمان بھی صادق آتا ہے۔ لہذا مصداق کے اعتبار سے ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن ہے۔ اس کے برخلاف بعض محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اور اسلام تصدیق و اقرار اور صوم و صلاۃ وغیرہ پر عمل اور منہیات سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ یعنی وہ دو چیزیں تو ہیں ہی، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، اس کے علاوہ اعمال کو بجا لانا اور برائیوں سے منہیات شرعیہ سے بچ جانا، یہ بھی ایمان ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے تو تھوڑا فرق ہوگا کہ جو بھی مسلم ہوگا وہ مومن ہے، لیکن ہر مومن مسلم نہیں ہے۔ بعض محدثین کا موقف یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے، لہذا اب اس تقدیر پر ہر مومن مسلم ہے، لیکن ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی اصل تصدیق ہے اور اسلام کی اصل فرما برداری ہے، تو کبھی آدمی ظاہر میں موتی تو ہوتا ہے مگر دل میں اس کے یقین نہیں ہوتا، لہذا اس تقدیر پر وہ مسلم تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ جمہور اہل سنت کی جن کا یہ کہنا ہے کہ ایمان و اسلام میں مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن مقدس کی، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو وہاں ہم نے ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ کہ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور پھر فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک ہی گھر والوں کو مومنین بھی کہا گیا اور انہی کو مسلمین بھی کہا گیا۔ ایک ہی گھر والوں پہ مومن اور مسلم دونوں کا اطلاق کیا گیا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دو صاحبزادیاں۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ایمان و اسلام دونوں کا مصداق ایک ہے، جو جمہور اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کسی پر یہ حکم لگانا صحیح نہیں ہے کہ وہ مومن ہے مسلم نہیں ہے، یا مسلم ہے مومن نہیں ہے۔ یعنی شرعی نقطہ نگاہ سے مومن سے مسلم کی نفی اور مسلم سے مومن کی نفی یہ صحیح نہیں ہے، فقہا اس کو منع کرتے ہیں۔ جب دونوں میں سے ایک کی نفی دوسرے سے صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں
مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں۔ بہرحال اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں کا ایک کہنا یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اس کی بہت اگر تفصیل دیکھنا ہو تو آپ حضرات نے تو پڑھ لیا کہ شرح عقائد میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ آج کے اس سبق میں بس اتنا ہی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، اس کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی نشر و اشاعت میں زندہ رکھے۔